اب یہ بات امپیریٹو ہے, یہ بات لازم ہے کہ مریم نواز شریف بی بی کا نام ECL میں ڈال دیا جائے, کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈاکومنٹس ان کے سامنے آ گئے ہیں جس سے ان کی جو انوالومنٹ ہے اس سارے اسکیم میں, اس سارے اسکینڈل میں بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے. اور اس لیے ہمارا اب یہ مطالبہ ہوگا وزارت داخلہ سے کہ اگر آپ $5 لاکھ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان علی کا نام جو ہے وہ اس کے اوپر رہا اور اب جا کے 2 سال بعد ختم ہوا, تو یہ جو کروڑوں اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اب, اور یہ جرمن اخبار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یا کہیں کے مخالف, تو اس لیے اب ضروری ہے کہ مریم نواز شریف بی بی کا نام جو ہے وہ ECL کے اوپر ڈالا جائے تاکہ وہ باہر جو ہے نہ چلی جائے اور پھر واپس آنے سے انکار نہ کر دیں. دوسری امپورٹنٹ بات, آج جو مقدمہ جو ہے آج جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں وہ اپنے آرگومنٹس ابھی اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک پہلی بات میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ میں جج صاحب نے آبزرویشن دی ہے کہ باہر جا کے گالیاں دینا جو ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کبھی کسی کو غلط زبان استعمال نہیں کی ہے, آئندہ بھی جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن اس مقدمے کی یہ جو PMLN آج کل میڈیا کے حوالے سے ہر ایک کو کہی جا رہے ہیں کہ میڈیا یہ کر رہا ہے, میڈیا پیسے لے کے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. دانیال صاحب نے یہ کہا, یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ ایک دباؤ رکھنا چاہتے ہیں کہ مقدمے کی پروسیڈنگز جو 20 کروڑ لوگ ہیں ان تک نہ پہنچیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر کی پریس کانفرنسز ختم کروانی ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں اس کی لائیو جو پروسیڈنگز ہیں وہ دکھانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں کہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ان کو ہماری پریس کانفرنسز کی ضرورت نہیں پڑے. کیونکہ بہرحال ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ اپنے جو ووٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کو ہر ایک اس معاملے سے باخبر رکھنا جو کہ اس وقت عدالت میں چل رہا ہے یا عدالت کے باہر چل رہا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے کارکنان کو, اپنے لیڈرز جو یہاں پر نہیں پہنچ سکتے, ان سب کو باخبر رکھیں, اور میڈیا ہی ظاہر ہے وہ ایک وایا ہے, وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے جو آج جو جماعت اسلامی کے لائر ہیں انہوں نے جو دلائل یہی دیے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے تقریر کی تھی وہاں پر اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ ان کو استثناء نہیں چاہیے, لیکن یہاں پر آ کے آرٹیکل 66 کا استحقاق یا پریولیج پرائم منسٹر صاحب نے کلیم کیا. اور پھر ایک موقع کے اوپر سب نے بھی یہ آبزرو کیا کہ وہاں پر تو انہوں نے کہا تھا کہ ثبوتوں کے انبار ہیں جو کہ پیش کیے جائیں گے, لیکن یہاں پر آ کے قانونی ٹیکنیکلٹیز کے انبار لگ گئے لیکن ثبوتوں کے انبار جو ہیں وہ نہیں لگے. اصل میں جو اب دلچسپ ابھی جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ آج اپنا دلائل جو ہے وہ ختم کر لیں گے. اس کے بعد طارق اسد صاحب نے اپنے دلائل ختم کرنے ہیں. ہم اب دیکھ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ جو حسین نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں ان کے دلائل شروع ہوں گے کل سے, اور حسین نواز شریف صاحب کے وکیل کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ انہوں نے جو 52 کروڑ روپے کا گفٹ نواز شریف صاحب کو دیا ان کے سورسز جو ہیں وہ کیا تھے اور یہ روپیہ کہاں سے آیا. قطری شہزادے کے ساتھ جو سیٹلمنٹ انہوں نے کی اس کی تفصیلات کیا ہیں, اور بقول انہوں نے جو پیسے ٹرانسفر کیے اس کا منی ٹریل دینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں حسین نواز شریف, حسین نواز شریف اور مریم نواز شریف کے درمیان اربوں روپے کے گفٹس کا تبادلہ ہوا ہے. ہمیں بتانا ہوگا کہ اربوں روپے کے یہ پیسے جو ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں یہ کیسے آئے اور کہاں سے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی آج جو اسکینڈل آج جو پیپرز ریلیز ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ان کو بتانا ہوگا کہ 2006 میں اگر حسین نواز ان اپارٹمنٹس کے مالک بنے تو 2004-05 میں مریم نواز شریف کس طرح سے نیلسن اور نیسکول کے معاملات کو چلا رہی تھی. اگر یہ اپارٹمنٹس ان کے پاس تھے ہی نہیں تو مریم نواز شریف 2004-05 میں اس کی مالک جو ہیں وہ کیسے بنی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہوگا کہ مریم نواز بی بی نے کہا ہے کہ وہ دادی کی ڈیپینڈنٹ ہے اور دادی آگے والد صاحب کی ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس سے کیا ان کی ڈیپینڈنسی نکلتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو آرگومنٹس جب شروع ہوں گے, حسین نواز صاحب کے جو وکیل ہیں اس سے یہ سوالات آئیں گے. منی ٹریل وزیر اعظم کو اور ان کے خاندان کو دینی پڑے گی. ابھی تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو اربوں روپیہ وزیر اعظم صاحب نے باہر بھیجا یہ کیسے باہر گیا اور پھر باہر سے واپس آیا وہ کیسے آیا. وزیر اعظم کے بچے
چند سالوں میں بلینئر کیسے ہو گئے یہ بتانا پڑے گا، اور چاروں اپارٹمنٹس کی ملکیت کی جو ٹریل ہے وہ بتانی پڑے گی. بہت شکریہ. اچھا جی، 3 استعفے ایز آف یسٹرڈے آ جانے چاہیے تھے. 3 استعفے. ایک استعفیٰ آنا چاہیے تھا مریم اورنگزیب کا، جنہوں نے BBC کی